پردہ سننے والی خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ذلک لمن الشاہدین الشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات اس سے بخوبی واقف ہیں کہ میں نے بھی آپ کے سامنے جس چیز کی تلاوت کی، یعنی خدا کا کلام قرآن مجید، اور آپ اس سے بھی ناشنا نہیں کہ جس معرف آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چنانچہ آج میں کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا تو مجھے ایک اشعار جو ہے بہت پسند آیا، سجدے میں سر گلے میں خنجر۔ اس کیفیت کو جو ہے آپ حضرات جو ہے غور کریں کہ شاعر نے جو ہے بڑی بہترین منظر کشی کی ہے۔ سجدے میں سر گلے میں خنجر اور 3 دن کی پیاس۔ 7 محرم الحرام سے پانی بند کر دیا گیا تھا، تو اس منظر کو بیان کرتے ہوئے شاعر یوں بیان کرتے ہیں کہ جو ہے سجدے میں سر گلے میں خنجر اور 3 دن کی پیاس، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد۔ عزیزان محترم، چونکہ جو ہے ماہ محرم الحرم کی یہ ہم جو ہے تیسری بات چاہتا ہوں، چھٹی نشست انشاءاللہ آج جو ہے منعقد ہوگی۔ ماہ محرم الحرم کا جو ہے چاند نظر آتے ہیں، ہر سال جو ہے محفل کا آغاز ہو جاتا ہے۔ چونکہ جو ہے اس سال چاند جس دن نظر آیا اس دن جو ہے دیگر مصروفیات کی بنا اس روزہ جو ہے محفل نہیں ہوئی، ورنہ جو ہے آج کی 7ویں محفل ہوگی، کیونکہ مکمل ہم جو ہے ہر سال 11 محفلیں کرتے ہیں۔ یوم عاشورہ کے دن کی جو محفل ہوتی ہے اس کو ملا کر جو ہے 11 ہوتی ہیں، لیکن اس سال جو ہے انشاءاللہ جو ہے 10 محفلیں ہوں گی۔ عزیزان محترم، مسلسل واقعات کربلا اور وجہ شہادت ایک کے بعد دیگر جو ہے مکمل واقعات آپ حضرات جو ہے سماعت کرتے آ رہے ہیں۔ پہلی تاریخ سے لے کے کل تک کی تاریخ میں جو واقعات بیان ہوئے، کل جو میں نے آپ حضرات کو جس مقام پہ چھوڑا تھا کہ حضرت امام مسلم علیہ السلام کی شہادت اور آپ کے دونوں ننھے صاحبزادگان کی شہادت، اور خصوصیت کے ساتھ امام مسلم علیہ السلام کا جو ہے دعائیں کرنا، نجات کرنا، کہ جو ہے آپ روانہ تو ہو گئے کہ بھائی وہاں سے روانہ ہونا ہو، اس تعلق سے جو ہے مسلسل دعائیں کر رہے تھے۔ شہادت بالکل آپ کی قریب تھی، دشمن جو ہے بکر کا بیٹا جو ہے آپ کو کھینچ کر لے جا رہا تھا، اس وقت بھی آپ نے مسلسل یہی دعائیں کی کہ مولا کوئی تو ہو جو ہے امام علی مقام علیہ السلام کے پاس یہ پیغام پہنچا دے کہ جو ہے آپ مکے سے جو ہے روانہ نہ ہو، مکے سے جو ہے آپ روانہ نہ ہو،
آپ بغیر روا آپ وہیں پہ جو ہے رک جائے مکے میں، کیونکہ یہاں کے حالات ناسازگار ہو چکے ہیں۔ کوفیوں نے جو ہے دھوکہ دے دیا ہے۔ اسی بات کے چلتے جو ہے امام مسلم علیہ السلام کی شہادت، پھر آپ کے دونوں نزد صاحبزادگان حضرت محمد و حضرت ابراہیم رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو ہے شہادت، اب اس کے بعد جو ہے یہاں جو ہے شہادت ہو گئی، دونوں صاحبزادگان کی شہادت ہو گئی۔ اب وہ جو قاصد سرکار امام حسین علیہ السلام کے پاس جو ہے پہنچ چکا تھا، خط دے چکا تھا، اب اہتمام حجت بھی نہیں تھی، یہ جو ہے وہاں پہ رک جاتے، امام وہی مکے میں رک جاتے، اب کوئی اور بات بھی تو نہیں تھی، کیونکہ خطوط میں مسلسل لکھا جا چکا تھا کہ جو ہے آپ تشریف لے آئے، لیکن امام مسلم کو امام علی مقام نے جو ہے روانہ فرمایا تھا کہ آپ وہاں کے احوال معلوم کر لیں اور آپ میرے طرف سے جو ہے بیعت لے۔ جب لوگوں نے بیعت کی اور امام مسلم علیہ السلام کے دست مبارکہ پہ مسلسل 40,000 سے زیادہ لوگوں نے بیعت کر لی، تو امام نے اس بات کو بہتر سمجھا اور آپ نے پرزور جو سفارشی خط لکھ دیا کہ یہ قوم کوفی کے لوگ اب آپ کے منتظر ہے کہ آپ آئیں، ان کو امام کی تلاش ہے، کہ ایک سچے رہبر کی تلاش میں ہے، آپ آئیں اور ان کی رہبری فرمائیں، آپ آئیں اور ان کی رہبری فرما دیں۔ اس بات کا جو ہے کہا گیا، اس خط میں جو ہے لکھا گیا اس بات کے متعلق۔ اب میرے آقا امام حسین علیہ السلام جو ہے اب یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ جو ہے اب آپ کو روانہ ہونا ہے۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہے روکنا چاہتے ہیں کہ امام آپ تشریف نہ لے جائیں، آپ تشریف نہ لے جائیں۔ اس اسنا میں جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلتا ہے، تو حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ امام حسین علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے امام، میں نے جو سنا ہے کہ آپ جو ہے اس وقت کوفہ کا ارادہ کر رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ تو امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اے ابن عباس، اب کوئی اہتمام حجت بھی تو باقی نہیں ہے کہ یہ جو خط ہے میرے بھائی مسلم کا مجھے آ چکا ہے، اور مسلم کا یہ کہنا کہ لوگ مسلسل جو ہے رائے حق کے تلاش میں ہیں، اور لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو اسلام اس وقت جو ہے سسکیاں لے رہا ہے، آپ دوبارہ اس کے اندر جان ڈالیں، آپ تشریف اگر لے آئیں تو ہم آپ کی رہبری میں، آپ کے اقتداء میں ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو ہم اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، آپ کے دست مبارکہ کے اوپر بیعت کرنے کے ہم منتظر ہیں، اب مجھے جانا ہی پڑے گا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے حسین، اے امام علی مقام، اس وقت روئے زمین پہ سوائے آپ کے کوئی نواز رسول نہیں ہے، خاندان رسالت کی سب سے زیادہ معتبر ہستی اگر کوئی اس وقت ہے تو وہ آپ کی ذات مبارکہ ہے، اور آپ یوں مکے سے جو ہے مکے کو خیرآباد کر کر ان کوفیوں کا بھروسہ نہ کرے، کیونکہ یہ کوفی وہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے آپ کے والد بزرگوار مولا مشکل کشا کو دھوکہ دیا، اس کے بعد آپ کے برادر حضرت حسن مجتبیٰ کو دھوکہ دیا، اب اس کے بعد جو ہے اب یہ نہیں معلوم آپ کے ساتھ کیا جو ہے سروکار کریں گے، یہ آپ کے ساتھ جو ہے کیا ویوہار کریں گے، یہ لوگ آپ کے ساتھ کیا کریں گے، اس بات کا اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ لوگوں کو اگر مال کا لالچ دے دیا جائے تو یہ ساتھ چھوڑ دیں گے، اگر تلوار کا خوف دلا دیا جائے تو یہ لوگ ساتھ چھوڑ دیں گے، اور مجھے بڑا اندیشہ ہے آپ کے ذات کے متعلق، آپ کی ذات مبارکہ کے متعلق مجھے بڑا اندیشہ ہے، اے امام تشریف نہ لے جائیں۔ امام حسین علیہ السلام کا فرماتے ہیں کہ یہ مجھے وقت دیں، کل تک کا مجھے وقت دے، میں سوچ کے بتاتا ہوں۔ مکان تشریف لے جائیں، رات گزر گئی، صبح ہوئی، فجر کے ساتھ جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ پھر ملاقات کرتے ہیں کہ پھر آپ نے کیا ارادہ کیا، تو امام علی مقام فرماتے ہیں کہ مجھے دین کی بقا کے لیے کوفہ جانا پڑے گا، مجھے دین کی بقا کے لیے کوفہ جانا پڑے گا۔
کوفیوں نے جو ہے مجھے واسطہ دیا ہے، کوفیوں نے یہ لکھا ہے کہ کل حشر کے میدان میں اگر خدا بندہ ہم سے سوال کرے تو ہم یہی کہیں گے کہ مولا حسین علیہ السلام کو ہم نے خطوط در خطوط لکھے تھے، ہم نے مسلسل قاصدوں کو روانہ کیا تھا، لیکن لوگ وہ آئے تو ہم کیا کرتے مولا؟ ہم یہ حجت پیش کریں، ہم یہ بات خداوند قدوس کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ عزیزان محترم، تو میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ میں روانہ ہو جاؤں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں میں اشک لیے کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا امان ہے، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ آپ کا ضامن ہے۔ عزیزان محترم، اس کے بعد حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیں، لیکن عورتوں اور بچوں کو تو مکے میں چھوڑ جائیں۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد میں ان کو کس کے بھروسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ میں ان کو بھی اپنے ساتھ لے لوں، میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ میں ان کو بھی اپنے ساتھ لے لوں، ساتھ لے کر جو ہے روانہ ہوگا۔ عزیزان محترم، اب اس کے بعد جو ہے ارادہ کیا گیا، اب وہ وقت کی گھڑیاں جو ہے، وقت جو ہے تھمنا شروع ہو گیا۔ گھڑی کو جس لمحے کا انتظار تھا، وہ گھڑی اس سمت جو ہے ٹکٹکی لگانے لگی تھی۔ اب راستہ منتظر ہو گیا تھا اس ہستی کے قدمہ مبارک کو چومنے کے لیے۔ جس راستے سے حسین چلے، ہر راستے کا ذرہ ذرہ لبیک یا حسین کے صدائے بلند کرتا، ہر راستے پہ چرند و پرند جمع ہو جاتے دیدار حسین کے لیے۔ عزیزان محترم، کوئی راستہ ایسا نہ تھا، لیکن بڑی مصیبتیں تھی، بڑی تکالیف گزارتے۔ کچھ دور جو ہے مکے کو خیر آباد کہہ کر، مکے کی ان پہاڑیوں کو وداع کہتے ہوئے، میرے آقا امام علی مقام ان پہاڑیوں کو وداع کہتے ہوئے جو ہے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ایک فاصلہ طے ہوتا ہے، راستے میں جو ہے فرزوق نامی شاعر سے ملاقات ہوتی ہے۔ فرزوق سے امام علی مقام پوچھتے ہیں کہ فرزوق، کیا حال ہے تمہارے پیچھے کوفہ کا؟ فرمایا کہ اے امام، کوفہ کے لوگ، ان کے دل تو آپ کی طرف مائل ہے، لیکن انعامات کے لالچ نے ان کی تلواروں کا آپ کے خلاف خرید لیا ہے۔ امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں کہ اب خدا ہی محافظ ہے، اللہ ہی محافظ ہے، اللہ جو بہتر سمجھے گا وہ کرے گا۔ منشاء قدرت کے سامنے ہر کسی کو سر جھکانا ہے۔ میں بھی وہ ہوں جو خدا کی مرضی کے سامنے اپنا سر جھکانے چلا ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لیے آگے بڑھتے ہیں، فرزوق کو جو ہے ودا کر دیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ اس درمیان میں کئی منزلیں طے ہو رہی ہیں۔ اب ادھر ابن زیاد نے قادسیہ کے مقام پر اپنے ایک سپہ سالار کو اور 1000 کے لشکر کو جو ہے تعینات کر دیا۔ اس لشکر کو یہ حکم دے دیا گیا، مجھے یہ پتا چلا ہے کہ امام مکے سے روانہ ہو چکے ہیں، اگر امام آئے تو ان کو گرفتار کر لینا۔ امام علیہ السلام راستہ طے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ راستے میں حر بن یزید سے ملاقات ہوتی ہے۔ حر بن یزید، حر جس مقام پہ ٹھہرے ہیں وہاں امام علی مقام علیہ السلام پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں
کہ تم کون ہو، کیا چاہتے ہو؟ تو حر نے کہا کہ میں حر بن یزید ہوں اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ آپ کا راستہ روکوں اور آپ کو گرفتار کروں۔ تو امام علی مقام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم وہی ہو جس نے وعدہ کر کر مجھے بلایا تھا؟ کیا تم وہی ہو جس نے مجھے خطوط لکھ کر بلایا تھا؟ تو امام علی مقام سے حر بن یزید کا کہنا کہ میں کوئی وعدہ نہیں جانتا، نہ ہی میں کوئی خطوط جانتا ہوں۔ امام علی مقام علیہ السلام اپنے ایک ساتھی سے کہتے ہیں کہ وہ 2 تھیلے جو ہے جن کے اندر ان کے خطوط بھرے پڑے ہیں لے کر آؤ۔ 2 تھیلے خط لائے گئے۔ امام علی مقام علیہ السلام کے حکم پر دونوں تھیلوں کو ڈال دیا گیا، دونوں تھیلوں کو نیچے ڈال دیا گیا۔ حر نے خطوں کو دیکھا، لیکن اس کے باوجود حر نے کہا کہ جو مجھے ان خطوں سے کوئی سروکار نہیں ہے اور ان خطوں کے اندر میرا کوئی خط نہیں ہے۔ اب میں ابن زیاد کے حکم پہ یہاں آیا ہوں، میں ابن زیاد کے حکم پہ یہاں آیا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ یہیں پہ رکے رہے۔ تو امام علی مقام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے حر، ایک کام کرتے ہیں۔ حر نے پوچھا کہ عرض کرے سرکار، ارشاد فرمائے۔ تو فرمایا کہ یا تو ہمیں کہیں جانے واپس چلے جانے دو، یا تو ہمیں واپس چلے جانے دو، یا پھر تم ہم مل کر جو ہے ابن زیاد کے پاس چلتے ہیں، وہاں جو ہے گفتگو ہو جائے گی۔ حر نے کہا کہ میں آپ کو دونوں کام نہیں کرنے دے سکتا، کیونکہ مسلسل مجھے یزید کے یہ حکم نامے آ رہے ہیں کہ میں صرف آپ کا راستہ روکے رہا۔ یہ جس وقت قادسیہ کے پاس پہنچے، وہاں جو راستہ روک لیا گیا تھا 2 محرم الحرم کی تاریخ تھا۔ 2 محرم الحرم کی تاریخ تھی۔ مکے سے جس وقت روانہ ہوئے 3 ذی الحجۃ الحرم، مسلسل 1 ماہ کی صحبتیں برداشت کرتے ہوئے، مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے، تکالیف برداشت کرتے ہوئے، امام علی مقام علیہ السلام جس وقت کوفہ کے پاس پہنچتے ہیں وہ 2 محرم الحرم کی تاریخ تھی۔ عزیزان محترم، گفتگو چلتی رہی۔ امام نے جو ہے بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا کہ کیا تم میرے فضائل نہیں جانتے، یا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ حر نے کہا کہ ہاں میں آپ کو جانتا ہوں، لیکن مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کا راستہ روکے گا۔ تو امام نے فرمایا کہ مؤذن سے اذان دو۔ اذان مغرب دی گئی۔ تو امام علی مقام علیہ السلام پلٹ کر پوچھتے ہیں کہ کیا تم نماز ہمارے ساتھ پڑھو گے یا پھر تنہائی میں اپنی نماز پڑھو گے؟ تم الگ اپنا جو ہے مصلی بچھاؤ گے؟ تو حر کہتے کہ حضور امامت فرمائیں، آپ ہی کے ساتھ نماز ہوگی۔ عزیزان محترم، غور کریں آپ میری باتوں کو۔ میں اپنا انداز بیان پلٹ کر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ بڑے سرل انداز میں جو ہے آپ حضرات کے سامنے باتیں رکھ رہا ہوں اور بڑی آسان سی لینگویج میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ احوال شریفہ کیا ہوئی اس وقت، حال کیا ہوا اس وقت۔ جو حر گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے وہی حر اسی امام کی، جس امام کو گرفتار کرنے آئے ہیں اسی امام کی اقتداء میں نماز بھی ہو رہی ہے۔ غور کرو عزیزان ملت، امام علی مقام علیہ السلام اس وقت بھی یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا آپس میں خون خرابہ نہ ہو۔ امام مسلم نے یہی کہا کہ مسلمانوں کا آپس میں خون خرابہ نہ ہو۔ امام مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ اب امام حسین علیہ السلام لوگوں کے درمیان میں جب نماز ادا کر دیے، لوگوں کے ساتھ جب اپنی امامت میں نماز ادا فرما دیے،
تو لوگوں کو ایک بڑا بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، خداوند قدوس کے احکامات یاد دلائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ لوگوں کو یاد دلائی، اپنا مقام مرتبہ لوگوں کے درمیان میں رکھا، اپنے فضائل اپنے مناسب لوگوں کے درمیان میں رکھے، اپنے والد اور بزرگوار مولا مشکل کشا کا مرتبہ بتایا، اپنی والدہ محترمہ خاتون جنت کا مقام و مرتبہ بیان کیا، اپنے برادر حسن مجتبیٰ کا مقام بتایا، اپنے نانا جان سرور کائنات کا مقام و مرتبہ بتایا، لوگوں سے سوال کیا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ میں وہی ہوں جو ابن رسول اللہ کہا جاتا ہے، میں وہی ہوں جسے ابن رسول اللہ کہا جاتا ہے، میں رسول کا بیٹا ہوں، میری ماں رسول کی لخت جگر ہے، میرا والد رسول کے بھائی اور رسول کے داماد ہے، میں وہی ہوں جس کو رسول نے نوجوانان جنت کا سردار کہا، میں وہی ہوں جس کے لیے ماما نے سجدوں کو تبارک عطا فرما دی، میں وہی ہوں جس کا رونا نانا کے کلیجوں کو ٹیس دیا کرتا، یہاں تک کہ مجھے روایت یاد آتی ہے میرے بھائی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت جو ہے اما جان خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے سامنے سے گزرتے، اس وقت اگر اندر سے اگر کچھ رونے کی اگر آوازیں آ جاتی تو ہم جو ہے میرے آقا وہی ٹھہر جاتے اور دستک دے کر فرماتے کہ اے فاطمہ ان کو نہ رلاؤ، ان کے رونے سے مجھے ٹیس ہوتی ہے، مجھے تکلیف پہنچتی ہے، ان کو نہ رلاؤ، خاتون جنت سے کہتے کہ اے فاطمہ ان کو نہ رلاؤ کہ ان کے رونے سے مجھے ٹیس ہوتی ہے، مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ عزیزان محترم، وہ رسول جو بچپنے میں حضرت حسین کا یا حضرت حسن کا رونا پسند نہیں کرتے، اسی رسول کی امت نے اسی رسول کے چہیتے نوازے کو اس مقام پر رو کے رکھا جو مقام قادسیہ ہے۔ عزیزان محترم، امام علی مقام علیہ السلام بلیغ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد اپنے قیموں کی طرف روانہ ہو جاتے، آگے بڑھ جاتے، اپنے لوگوں کی طرف آگے بڑھ جاتے۔ اس کے بعد پھر امام علی مقام علیہ السلام کچھ آگے بڑھتے تو حر نے روکنا مناسب نہیں سمجھا، حر اب پیچھے پیچھے ہونے لگا، حر پیچھے پیچھے ہونے لگا۔ امام علی مقام علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، اب وہاں ابن زیاد کو اس بات کا اطلاع مل چکی کہ جو امام علی مقام علیہ السلام آگے بڑھ رہے ہیں تو ایک کم بخت کو جو ہے پھر طلب کرتا ہے، اس کے بعد 1000 کا لشکر ساتھ دے کر کہتا ہے کہ ان کو اس مقام پر روک لینا جس مقام پر نہ ان کو پناہ لینے کے لیے کوئی خلا ملے، نہ اس مقام پر پینے کے لیے ان کو پانی میسر آئے۔ عزیزان محترم، یوں ہی چلتے 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 امام علی مقام اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جس چٹیل میدان کا ان بدبختوں کو انتظار تھا اور جس چٹیل میدان کو امام کا انتظار تھا۔ تقدیر الہی، منشا الہی جس میدان کا انتخاب کر چکی تھی، جس میدان کے متعلق میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اے اسماء اس مٹی کو رکھنا، یہ اس مقام کی مٹی ہے، جس دن میرا بیٹا شہید ہوگا یہ مٹی سرخ ہو جائے گی۔ وہ مٹی جو حضرت اسماء کے پاس رکھی تھی اسی مقام کی سمت، اسی مقام کے پاس میرے آقا پہنچتے ہیں، اپنے 72 نفس قدسیہ
اور جو ہے دیگر 10 اشخاص کے ساتھ ٹوٹل 82 اشخاص کے ساتھ جو ہے میرے آقا امام علی مقام پہنچتے ہیں اور وہاں کی ہولناکیوں کو دیکھتے ہیں. اب لوگ جو ہے جو سپاہی آ چکے تھے انہوں نے گھیرا کر لیا. اب امام علی مقام علیہ السلام کو اب یہاں پڑاؤ کرنا تھا. امام نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے, یہ کون سا میدان ہے؟ تو لوگوں نے عرض کی اے امام علی مقام, اس کو جو اس مقام کو کربلا کہتے ہیں, کربلا کہا جاتا ہے. تو امام علی مقام نے فرمایا کہ لوگوں یہ کربلا نہیں ہے بلکہ کربوں اور بلاؤں والا مقام ہے. یہ کرب و بلا ہے, یہ کربوں اور بلاؤں, مصیبتوں اور تکلیفوں والا مقام ہے. اس مقام کی ہولناکیوں کو دیکھا. امام نے فرمایا کہ اب خیمہ یہیں زن کر دیا جائے, خیموں کو یہیں پہ ڈال دیا جائے, یہی ہماری جائے شہادت ہے, یہی وہ مقام ہے جس مقام پہ ہم کو آنا تھا. اور امام نے فرمایا کہ لوگوں, میں آیا نہیں لایا گیا, میں آیا نہیں لایا گیا ہوں, کھلونے دے کے بہلایا گیا. امام علی مقام علیہ السلام اپنے 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ اور دیگر 10 اشخاص کے ساتھ اس مقام میں جو ہے خیمہ زن کرتے گئے, خیمہ جو ہے بچھا دیے گئے. اب وہاں جو ہے گفتگو ہو رہی ہے, پھر حر سے بات ہو رہی ہے. ابن زیاد کے پاس سے خط آتا ہے کہ جو ہے پتہ یہ چلا کہ حر بن یزید تو راتوں میں بیٹھ کر امام علی مقام سے جو ہے باتیں کرتا ہے, تجھے جو کام دیا گیا ہے اس کو تکمیل فرما. اور نے کہا کہ جو ہے میں حکم بجا لا رہا ہوں. حاجت سے کہا کہ میں حکم بجا لا رہا ہوں, میں نہیں تو ہے جو امام کو یہاں پہ روکے رکھا ہے, میں ہی تو وہ شخص ہوں جس نے جو امام کو جو ہے یہاں پہ روکے رکھا. عزیزان محترم, ایک کے بعد دیگر جو ہے باتیں چلتی رہی. امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے ہم یا تو ابن زیاد کے پاس چلیں گے, یا تو پھر تم ایک خط لکھو, میں ایک خط لکھتا ہوں. دونوں خط لکھیں گے, دونوں خط لکھنے کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا دیکھ لیا جائے گا. تو امام علی مقام علیہ السلام نے خط لکھا ابن زیاد کو کہ یا تو مجھے سیدھے سے یزید کے پاس لے چلو, سیدھا مجھے یزید کے پاس لے چلو, وہاں جو بھی معاملہ ہوگا یزید کے ساتھ میں کر لوں گا, یا پھر ہمیں اس مقام پہ جانے دیا جائے جہاں پہ اسلامی لشکر جنگ میں جو ہے یعنی کہ جو ہے کوئی آؤٹسکرٹس پہ اسلام کو پھیلانے کے لیے دیگر لوگوں کے ساتھ جو جنگیں ہو رہی ہے, دیگر اقوام کے ساتھ جو جنگیں ہو رہی ہے, وہاں پہ ہمیں جانے دیا جائے. ابن زیاد کو یہ دونوں باتیں پسند آتی. یہاں 1 منٹ کے لیے ابن زیاد کچھ نرم پڑ گیا. ابن زیاد نے کہا کہ یہ دونوں باتیں بہتر ہیں, اب یہ بات یزید کے پاس بھیج دوں, پھر یزید جو حکم دے گا اس کے اوپر عمل کیا جائے گا. لیکن وہاں کم بخت شمر ابن ذوالجیشین آ جاتا ہے. اور یہ شمر کون ہے؟ یہ شمر مولا مشکل کشا کی دوسری بیوی کا بھائی, مولا مشکل کشا کی دوسری بیوی کا بھائی شمر. شمر وہاں پہ آگے کہتا ہے کہ کم بخت تو یہ کیا کرتا ہے, اب اگر ان کو ہاتھ سے اگر جانے دیا اور تو نے اگر ان کو یزید کے حوالے کر دیا تو پھر تیرا کیا باقی رہ جائے گا. اس کا ساتھ دینے کے لیے وہاں زندان آتا ہے, وہ بھی وہی مشورہ دیتا ہے کہ تو یہ کیا کر رہا ہے. اور میرے آقا امام علی مقام علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا. خواب میں یہ بیان کیا گیا کہ ایک ابلخی کتا
اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خون میں جو ہے اپنا منہ ڈال رہا، ابلخی کتا، یعنی کہ سفید داغ، کوڑ کی بیماری وہاں۔ شمر کو کوڑ کی بیماری تھی، وہی تو تھا جو سلجھتے ہوئے مسئلے کو بگاڑ دیا۔ ابن زیاد نے کہا تھا کہ معاملے کو جو ہے یزید کے پاس بھیج دیتے ہیں، لیکن شمر نے نہ چاہا کہ جو ہے معاملہ آگے بڑھا۔ بہرحال تمام کے تمام کم وقت تھے۔ اس میں میں کوئی جو ہے ابن زیاد کی پیروی نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ یہ پروگرام ٹیلی کاسٹ بھی ہو رہا ہے، تو کوئی کم وقت یہ نہ کہے کہ جو ہے ابن زیاد اچھا تھا بول کے۔ دیکھیے ابن زیاد تو خاموش پڑ گیا تھا، وہ یہ خود سنی مولوی یہ بات بول رہے ہیں بلکہ جو ہے کوئی کم وقت یہ نہ کہہ دے۔ اگر اچھا ہوتا تو امام کو تکلیف نہ مدینے میں پہنچتی نہ مکے میں پہنچتی، نہ امام مسلم کی شہادت کا ذمہ دار بنتا، نہ حضرت ابراہیم و محمد کی شہادت کا ذمہ دار بنتا۔ یہ پورے کے پورے ابلخی کتے تھے، یہ جتنے تھے ان کی نسلوں میں خطا تھی، ان کی نسل خراب تھی، جنہوں نے امام علی مقام علیہ السلام کی طرف اپنی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرات کی تھی۔ عزیزان محترم، شمر نے کہا کہ نہ جانے دیا جائے، بلکہ یوں کر 7 محرم الحرم کی تاریخ آ چکی تھی، بلکہ یوں کر کہ دریائے فرات کے اوپر اپنا لشکر بھیج، دریائے فرات کو اپنے قید میں لے، اور ایک قطرہ پانی، ایک قطرہ آب اس خیمے کی طرف نہ جانے پائے۔ ان کو پانی لینے بھی دیتا ہے اور پانی پینے بھی دیتا ہے۔ لہذا ہور کے اوپر بھی کسی اور سپہ سالار کو مقرر کر دیا جائے، اور حکم نافذ کر اس بات کا حکم دے کہ 7 محرم الحرم کی تاریخ آ گئی، پانی بند کر دیا جائے۔ پانی کس پہ بند ہو رہا ہے؟ ساقی کوثر کے نواسوں پر۔ یزید کے حواریوں سے پوچھو، یزید کے چاہنے والوں سے پوچھو، آج تم کو بھی تمنا ہے، بڑی شوق سے کہتے ہو کہ کل حشر میں جام کوثر پیئیں گے نانا کے ہاتھوں سے، رسول کے ہاتھوں سے جام کوثر پیئیں گے، اور اس کا ساتھ دیتے ہو جس نے جو ہے پانی بند کیا تھا ساقی کوثر کے نواسوں پہ۔ جام کوثر کی تمنا تمہیں ہے، اور زمین کے اس خطے میں جہاں پہ دریائے فرات بہ رہا تھا، اس کا ایک قطرہ آب نواز رسول کے پاس پہنچنے نہ دیا تم نے۔ عزیزان محترم، انہی کا ایک بھائی ہے، ابن زیاد کے خاندان سے تعلق رکھنے والا ذاکر نائک۔ اس کم بخت نے کہا کہ یہ پولیٹیکل جنگ ہے، معاذ اللہ من ذالک، یہ پولیٹیکل جنگ ہے، کیا ضرورت تھی؟ دریائے فرات کے کنارے تھے، خیمے میں تھوڑا کھود دے دو پانی نکل جاتا۔ میں ہر بار یہ سناتا ہوں، دریائے فرات کے کنارے تھے، اگر کھود دیتے خیمے میں تو پانی نکل جاتا۔ ارے یہ با رسول، با اختیار رسول کے با اختیار نواسے تھے، کھودنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دریائے فرات کو اگر عبور دیتے تو دریائے فرات خود خیمے میں آ جاتا، دریائے فرات خود خیمے میں دوڑ کے چلا آتا۔ کیا تم نے بھولا دیا کہ ہندوستان میں خواجہ اجمیری جس وقت تشریف لائے، ادا ساگر کے کنارے بیٹھنے نہ دیا گیا، ادا ساگر سے پانی نہ لینے دیا گیا،
پرتوی راج چوہان نے جو ہے حکم دیا تھا کہ اس فقیر کو جو ہے پانی نہ لینے دیا جائے، تو غریب نواز نے جو ہے قاضی کو اپنے مرید کو قاضی دے کر فرمایا کہ جاؤ انا ساگر کو حکم دو کہ معین الدین چشتی نے بلایا ہے، تو تاریخ یہ مورخ کی گئی کہ جو خود انا ساگر اس قاضی کے اندر سے ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ نواسے رسول کے جو ہے کافی باپ کے نواسے، نواسے رسول کی پشتوں میں نواسے ہیں، ان کا یہ معاملہ کہ جو انا ساگر کو کاسے کے اندر سمو دیا تھا۔ اب وہ تو خود با اختیار رسول کے با اختیار نواسے تھے، اگر حکم دے دیتے تو دریائے فرات خود خیمے کے اندر آ جاتا، وہاں پانی پینا مقصد نہیں تھا، پیاسا گلا کٹا کے جانا کے دین کو بچانا تھا، اس سرزمین کو اپنے خضرہ خون سے سیراب کرنا تھا، اس جگہ کو مرجع خلاق بنانا تھا، ہر ایک کو رہتی دنیا تک ساری دنیا کو اس مقام سے مستفیض بنانا تھا۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ عزیزان محترم، جس کی جو زبان کو آگیا کہہ رہا ہے، یاد رکھو میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے دونوں جبڑوں کے بیچ کے گوشت کے لوٹڑے کی مجھے ضمانت دو، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ زبان ہی ہے انسان کی جس سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ الفاظ تیر کی طرح سے چپ جاتے ہیں، جیسے کمان سے چلی ہوئی تیر کبھی واپس نہیں آتی، ویسے ہی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ واپس نہیں ہوتے، بھلے ہی اس کے بعد تم کتنی معافیاں مانگو، لیکن دل کی بات تمہاری زبان پہ تو آ ہی گئی تھی۔ آج بہت ساری یزید کے حواری جمعے کے خطبوں میں بولنے والے، یوٹیوبوں پہ بولنے والے، فیس بکوں پہ ٹیلی کاسٹ دینے والے، یزید کے حواری بہت ہے آج بھی۔ پھر ساتھ میں دعا کریں گے کہ اللہ نبی کے ہاتھوں سے ہمیں جامع کوثر نصیب کر۔ تم کو جامع کوثر کی ضرورت ہے جی، تم کو ضرورت ہے جامع کوثر کی، کیا میرے آقا حضرت علی اصغر کو ضرورت نہیں تھی پانی کی؟ کیا حضرت سکینہ کو ضرورت نہیں تھی پانی کی؟ کیا حضرت علی اکبر کو ضرورت نہیں تھی پانی کی؟ کیا اس وقت شہر بانوں کو ضرورت نہیں تھی پانی کی؟ کیا اس وقت حضرت عباس کو ضرورت نہیں تھی پانی کی؟ کیا اس وقت حضرت قاسم کو ضرورت نہیں تھی پانی کی؟ کیا اس وقت حضرت امام علی مقام کو پانی کی ضرورت نہیں تھی؟ دل میں نہیں آتی، دل نہیں دھڑکتا تمہارا؟ روح کانپتی نہیں ہے کیا تمہاری؟ جو تمہاری زبانوں سے نکلتا ہے خدا را تکلیف نہ دو رسول کو، رسول کو تکلیف نہ دو، کم سے کم اتنا تو یاد رکھو کہ کلمہ پڑھانے والی ذات وہی ہے، جن کا کلمہ پڑھے ہو انہی کے خاندان کو برا بھلا کہتے ہو۔ آج توحید توحید کا نعرہ لگاتے ہو، ارے اس توحید کا ذکر کرنے والی بھی ذات وہی رسول کی ذات ہے، ایک خدا کو ماننے کی تعلیم دینے والی ذات بھی وہی رسول کی ذات ہے، جس کے نواسے کے خلاف آج تم گفتگو کرتے ہو۔ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو،
اور جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنے گھر کا گھر لٹا کر رکھ دیا، اپنے مکمل کنبے کو لٹا دیا، نہ 6 ماہ کے علی اصغر کو چھوڑا، نہ نوجوان اپنے لخت جگر کو چھوڑا، ہر کسی کو مٹا کر رکھ دیا۔ ان کا کوئی احسان نہیں ہے، ان کے احسانات کیسے بھول گئے تم؟ دین کی بات کرتے ہو، توحید کی بات کرتے ہو، یاد رکھو اللہ نے کلمے کو مکمل نہیں کیا محمد رسول اللہ کے بغیر۔ محمد کے بغیر رسول اللہ کلمہ بھی مکمل نہیں ہوا، اور اسی خاندان کے اوپر جو لعن طعن کرتے ہیں۔ خدا را اپنے ایمانوں کو ٹٹولو، خدا کے لیے جو ہے اپنی ان ہٹ درمیوں کو چھوڑو، ان بدبختیوں کو چھوڑو، سوائے دوزخ کے کچھ اور نہیں ملے گا، اللہ کی ناراضگی کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تم سے محبت نہیں کرتا، اللہ نبی سے محبت کرتا ہے، نبی علی سے محبت کرتے ہیں، علی حسین سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کرنا، تو ان سے بھی محبت کر تو حسین سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت حسین سے ہے، تم سے نہیں ہے۔ یاد رکھو عزیزان ملت، 7 محرم حرم کا پانی بند کر دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا، دریائے فرات کو جو ہے مکمل طور پہ محاصرہ کر لیا گیا۔ دریائے فرات کو حکم یہ دے دیا گیا دریائے فرات کے کنارے کہ چرند پانی پیئیں گے، پرند پانی پیئیں گے، مجوسی پانی پیئیں گے، کفار پانی پیئیں گے، ہر کوئی پانی پیے گا۔ اگر کوئی پانی نہیں پیے گا تو وہ نواز رسول نہیں پیے گا اور آپ کا خاندان نہیں پیے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔